تو میں بتا یہ رہا تھا یہ جو زبان کی مصیبتیں آپ یہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کھلم کھلا گندی باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی گندا ہو جائے، سننے والا آدمی گندا ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں، دھڑلے سے گالیاں دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ گالیاں دینا اب تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، کوئی کسی نے ماں کو گالی دے دی، کسی نے باپ کو گالی دے دی، کسی نے بہن کو گالی دے دی۔ گالیاں بکنا یہ ہیرو کا کمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ گالیاں بکنا ایک کیریکٹر کو طاقت دیتی ہے، اور کیریکٹر گالیاں دے کر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے شیطانی لوگ کار فرما ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے بڑے مزے سے دیکھیں اور ان کے پیکٹوں کو خالی کریں، ان کے پیکٹوں کے پیسے نکالیں۔ یہ جتنے بھی یہ جو کیریکٹرز، یہ جتنے بھی جو سٹارز ہیں، یہ کوئی ڈونیشن کے لیے ایکٹنگ نہیں کرتے، یہ 50-50 100-100 کروڑ لیتے ہیں، اور 50-50 100-100 کروڑ لیتے کس سے لیتے ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ جو فلموں کے سامنے بیٹھ کر بڑے خوشی سے دیکھتے ہیں اور اپنے پیکٹ سے 1000-2000 نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ پیسے دے کر گندی چیزیں سیکھ کر آنے والی ہماری قوم ہے، پیسے دے کر برائی سیکھ کر آتی ہے ہماری قوم۔ یہ سٹارز گندی باتیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزہ آئے اور ان کے جیبوں کو کاٹے۔ اور اس کے پیچھے ایک دوسرا بھی عنصر ہے، وہ عنصر یہ ہے کہ ایسی گندی باتیں سنائی جائیں گی اور گندی باتیں دکھائی جائیں گی، دیکھنے والے فینس ایسی گندی باتیں بولیں گے اور ایسی گندی حرکتیں کریں گے تو انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا اہم حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو ختم کرے۔ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کئی طور طریقے ہیں، کئی اس کے پاس اس کے جو ہے نرغے بنایا ہوا ہے، کئی شکنجے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی لوگوں کو منٹلی مار دیتا ہے، کبھی کسی کو سائیکالوجیکل مار دیتا ہے، کبھی کسی کے کردار کو ختم کر دیتا ہے۔ بہرحال شیطان انسان کو برباد کرنا اس کا اہم مقصد ہم جانتے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اب اسے آپ ہمیشہ دشمن مانیے، کبھی بھی آپ کا یہ دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے پیچھے یہ شیطانی سوچ ہے، وہ معاشرے میں گندی چیزوں کو پھیلانے کے لیے، معاشرے کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی چیزیں دکھاتے ہیں۔ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ آپ بھی ایسے کپڑے پہنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم تو صرف ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں۔ آج آپ ٹائم پاس کے لیے دیکھیں گے، لیکن بات یہ ہوگا کہ یہ کرنے والے آپ کے گھر میں پیدا ہو جائیں گے، ویسے ہی ان کے لباس ہوں گے۔ وہ پھٹا پینٹ پہن کر آتا ہے تو آج کا نوجوان ایک پینٹ خرید کر پھاڑ کر پہنتا ہے۔ میں نے تو سمجھا کہ پینٹ پھٹ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا پینٹ کیوں پھٹا ہوا ہے؟ وہ شرم آتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ سٹائل ہے پھٹا ہوا پینٹ پہننا، اور سر میں کنگھی نہیں کرنا، یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، اور صبح اٹھ کر بغیر چہرے دھوئے ایسے ہی سڑکوں میں اتر جانا، یہ آج کا ٹرینڈ ہے۔ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ صبح اٹھ کر دانتیں نہیں رگڑنا، بالکل جانوروں کی طرح رہنا، یہ آج کا ٹرینڈ ہے، اسے سٹائل لوگ مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ نسل کہاں جا رہی ہے، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے، یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے قریب کہتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول کا معنی کیا ہے؟ کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ محمد میرے ہیرو ہیں، میں ان کا فین ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، وہ جیسے رہتے تھے میں ایسے رہنے والا ہوں، وہ جیسے بال بناتے تھے میں ویسے بال بنانے والا ہوں، جو لباس وہ پہنتے تھے وہ لباس میں پہننے والا ہوں۔ یہی معنی ہے محمد رسول اللہ کا۔ محمد اللہ کے رسول ہے، سب کو معلوم ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک ڈکلریشن، ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جب میں نے انہیں رسول مان لیا تو میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں، میں انہیں فالو کرنے والا ہوں۔ کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں؟ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول پر مر مٹنے والے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے اعمال؟ یہی برائیاں اور ساتھ دعویٰ، نعوذ باللہ، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ تو جی ساتھیوں، یہ بری بلا ہمارے سوشل میڈیا میں یہ گندی باتیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ سننے والا سنے اور اس پر وہ عمل کرے، نعوذ باللہ۔